اصحابی آپ اپنے ہی کو رہے ہیں خود بخود، ورنہ ہمیں کیا پتا یہ گانے کی طرز پہ ہے یا منقبت کی طرز پہ ہے کہ یہ الگ سے ڈھنگ ہے. لیکن وہ بتاتے ہیں جناب یہ والے گانے کی طرز پہ خدا کی قسم آج وہ نام علی جو آیا تھا ہدایت کے لیے اسی نام کو استعمال کیا جانے لگا علی کا دین مٹانے کے لیے. تو ایسی محفلوں میں علی کی طرف سے صلواتیں نہیں آتی، علی کی طرف سے لعنتیں آتی ہیں. اس لیے کہ ناچ الغنا اشد من الزنا، حدیث ہے گانا بدتر ہے زنا سے بھی. اب اسے شدید لفظ کہاں سے لے کے آئیں گے بھائی؟ الغنا اشد من الزنا، گانا بدتر ہے کہاں سے؟ زنا سے. زنا کم گنا سمجھتے ہیں آپ؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم محفلوں میں ثواب کے بجائے عذاب لے کے چلے جائیں؟ ایسے ایسے شاعر بلا لیں کہ جو گلو باز تو ہوں، گویے تو ہوں، مگر ہدایت کا کوئی بھی پیغام نہ آپ کے شعروں میں ہو اور نہ آپ ہدایت کر سکتے ہو. میرا دل دکھ رہا ہے بہت زیادہ، اس لیے کہ غدیر اور 13 رجب ہمارے عالم اسلام میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ بے دینی اگر پھیل رہی ہے تو یا 13 رجب کو پھیل رہی ہے یا غدیر میں پھیل رہی ہے. اس لیے کہ اب منقبت کی جگہ گانوں نے لے لی ہے شہرت کے لیے. دیکھیں شیطان ڈالتا ہے مشہور ہونے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ شاعر کا رتبہ خدا کی قسم، ہم تو خطیب ہیں، خطیب کا کچھ بھی رتبہ نہیں ہے جو شاعر کا رتبہ ہے. اس لیے کہ میدان غدیر میں بھی نبی نے اپنے بعد اگر کسی کو بٹھایا تو ذاکر کو نہیں بٹھایا، مہاوی شعر پڑھنے کے لیے ایک شاعر کو بٹھایا. مگر میں بتانا چاہتا ہوں جس شاعر کو بٹھایا تھا وہی بہک گیا. حسان ابن ثابت کتنا بڑا شاعر ہے بھائی، عام آدمی نے نہیں بٹھایا. غدیر کے خطبے کو جس نے نظم کیا اور نبی کی اجازت سے جس نے شعر پڑھے جا کے منبر پر، اس کو وہ شاعر ہے حسان ابن ثابت. لیکن جب مولا علی کا دور آیا تو مولا علی کی خلافت سے انکار کر بیٹھا. یعنی جو شعر کہے تھے ولایت کے بارے میں اس ولایت ہی سے انکار کر بیٹھا، علی کی حکومت کو تسلیم نہ کیا. علامہ امینی نے لکھا ماتا مر گیا اعمل بصر والبصیرہ، یعنی بصارت کا بھی اندھا بصیرت کا بھی اندھا. اب سمجھے اگر نبی کا بلایا ہوا شاعر بہک سکتا ہے تو آپ کے بلائے ہوئے شاعر کیوں نہیں بہک سکتے بھائی؟ تو شاعر کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ شاعر جو ہدایت پر باقی رہے، وہ شاعر جو ان کے پیغامات پہ باقی رہے. تو ایک تو بچیے اپنی گاڑی میں ایسی منقبتیں سننے سے جو گانوں کی طرف، اور آپ اتنے سیدھے نہیں ہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہ آ سکے کون سی گانے پہ ہے اور کون سی ویسی ہے. ہاں اتنے سیدھے آپ نہیں ہیں کہ آپ مولانا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بس جس میں آپ کا رواں رواں جھومنے لگے اس کا مطلب ہے کوئی پرانی طرز ہے جو تمہارے گلے میں ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے جھوم رہے ہیں. ایک دفعہ تو ایک محفل میں بھائی، میں ایک محفل میں موجود تھا صاحب، تو ایک 5 برس کا اب جو شاعر آیا پڑھنے کے لیے اس میں، اب اس نے وہ منقبت شروع کی. بچے نے سن رکھا تھا گانا، ابھی 6-7 سال کے بچے کو کیا پتا مولانا کہ یہ گانا ہے منقبت ہے، اس کی سمجھ میں تھوڑی آ رہا. اب ادھر وہ پڑھ رہا ہے ادھر وہ بچہ ناچ رہا ہے، اٹھ کے ڈانس شروع کر دیا. بھائی بچے کا ناچنا بتاتا ہے کہ یہ گویا ہے. لیکن بچے کو منقبت کا کیا پتا بیچارے، اسے کیا پتا. لہذا میری پہلی گزارش ہے اپنے جوانوں سے، اور یہ میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچے، 13 رجب کو بچیے گیت گانے سے، گیت سننے سے. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں ثواب لینے آئے ہو وہاں عذاب لے کے چلے جاؤ. یہ میرا دوسرا میسیج تھا.
اس کے تیسرا میسیج ہے، آپ داد دینے سے پہلے سوچ لیا کریں، اس لیے کہ آج کل تو داد اس پہ زیادہ دی جا رہی ہے، جب تک علی کو خدا نہ بنا دو، اس سے پہلے داد ملتی نہیں ہے ہلکی پھلکی۔ ابھی اگر میں پڑھوں شعر تو میں داد لے لوں گا آپ سے، حالانکہ غلط ہے، وہ شعر غلط ہے، علی کے سایہ نشان نہیں ہے، لیکن لے لوں گا میں اور آپ داد دیں گے، اس لیے کہ ہمارا آدمی کم نہیں ہے، یہ سوچتا ہے بس علی کو خدا کہہ دو۔ تو کوئی تو کہتا ہے اپنے ہی گھر پیدا ہوا، کوئی کہتا ہے پروردگار پیدا ہوا، اور بھائی پروردگار کا ایک تعارف ہے سورہ قل هو اللہ میں، ذرا سب مل کے پڑھ دیجئے تاکہ 13 رجب میں آپ کو ثواب ہو جائے، سب مل کے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ، آگے آگے لم یلد ولم، شوق سے آپ بھی جتنے بیٹھے ہیں آپ بھی علی کو خدا بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں یہ میری کلپ چاہے وہاں بھی بنائے۔ اگر خدا کا تعارف کرانا ہے آپ کو کہ خدا ہوتا کون ہے تو آپ خالی سورہ قل هو اللہ پڑھ لیجئے، تعارف خدا ہو جائے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو اگر تاریخ میں علی کا باپ بھی مشہور ہو، علی کے بیٹے بھی مشہور ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ علی خدا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اور نہ علی کا باپ ہے اور نہ علی کا بیٹا ہے، اگر علی خدا ہے، علی خدا نہیں ہے، اسی لیے جانتی تھی فاطمہ بنت اسد۔ اب وہ قصہ سن لیجئے، اتفاقی نہیں ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں یا رب انی مومنۃ بک، بہت توجہ چاہتا ہوں، میں نے میسیج دے دیا ہے، اب وہ قصہ سن لیجئے جس قصے کو آپ سننے کے لیے آئے ہیں، شیعہ سنی ساری کتابوں موجود ہے، یہ علی کی ولادت کعبے میں ہونا اللہ کا ایک انتظام ہے، کوئی اتفاقی قصہ نہیں ہے کہ کوئی عورت زیارت کے لیے گئی اور وہیں پہ بچہ پیدا ہو گیا، نہیں، عقیل پیدا ہوئے کعبے کی طرف نہیں آئی، طالب پیدا ہوئے کعبے کی طرف نہیں آئی، جعفر پیدا ہوئے کعبے کی طرف نہیں آئی، ام ہانی پیدا ہوئی کعبے کی طرف نہیں آئی، کوئی بھی بچہ پیدا ہوا کعبے کی طرف نہیں آئی، مگر جن ایام میں گھر میں بیٹھنا چاہیے ان ایام میں ایک خاتون جا رہی ہے کعبے کی طرف اور بالکل کعبے کے قریب پہنچ گئی، اور پہنچنے کے بعد اپنی ٹیک لگائی کعبے کی دیوار سے اور ٹیک لگا کے کہتی ہیں انی مومنۃ بک، پروردگار میں تجھ پہ ایمان لائی، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ كُتُبٍ وَرُسُلٍ، اور ان رسولوں پہ ایمان لائی، ان کتابوں پہ ایمان لائی، وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَهُ، ہر اس کتاب پہ ایمان لائی جو تو نے نازل کی، وَبِكُلِّ رَسُولٍ أَرْسَلْتَهُ، ہر اس رسول پہ ایمان لائی جو جس کو تو نے بھیجا ہے، انی مومنۃ بک، تجھ پہ ایمان لائی، تیری کتابوں پہ ایمان لائی، تیرے رسولوں پہ ایمان لائی، سارا کہہ کے کہتی ہیں عجیب و غریب کہ انی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل، میں تصدیق کرتی ہوں اپنے دادا کے کلام کی، اور پھر فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ وَمَنْ بَنَاهُ، اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس گھر کے صدقے میں اور اس کے صدقے میں جس نے بنایا، وَبِحَقِّ هَذَا الْمَوْلُودِ فِي أَحْشَائِهِ، اور اس بچے کے صدقے میں جو میرے پیٹ میں ہے۔ ارے آپ نے توجہ ہی نہیں دی، یہ بِحَقِّ هَذَا الْمَوْلُودِ، اس بچے کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے یہ پیدا ہو رہا ہے، نازل نہیں ہو رہا۔ بِحَقِّ هَذَا الْمَوْلُودِ، اس بچے کے صدقے میں جو میرے پیٹ میں ہے، یُکَلِّمُنِی وَیُونِسُنِی، اور یہ بچہ ایسا ہے جو پیٹ میں رہ کے مجھ سے کلام کرتا ہے۔ بڑے بڑے فضائل سنے ہوں گے آپ نے، آپ کو تعجب ہو رہا ہے علی نے قرآن کیسے پڑھ دیا،
او علی کا کلام ولادت کے بعد شروع نہیں ہوا ہے، علی تو ماں کے پیٹ ہی میں کلام کر رہے تھے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اس بچے کے صدقے میں جو میرے پیٹ میں یکلمونی و یونسونی، جو مجھ سے مانوس ہے، جب میرا دل گھبراتا ہے تو مجھے تسلی دیتا ہے، وہ یکلمونی اور مجھ سے کلام کرتا ہے۔ تو یہ بچہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں، زور سے بولیے بھائی، زور سے بولیے سب محفل والے، جو بچہ میرے پیٹ میں رہ کر مجھ سے کلام کرتا ہے، تو زوجہ بھی ایسی ہی ہونی چاہیے جو ماں کے پیٹ میں رہ کے ماں سے کلام کرے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زوجہ بھی ایسی ہے۔ خدیجہ کہتی ہیں یہ بچہ مجھ سے کلام کرتا ہے یا نبی اللہ۔ ادھر فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں یہ مجھ سے کلام کرتا ہے۔ اس کا واسطہ، بچے کا واسطہ، تیرے گھر کا واسطہ، اب میری اس ولادت کو مجھ پہ آسان کر دے۔ روایت شیعہ سنی کتابوں میں ہے، کہتے ہیں دیوار میں در بنا، دیوار ایسے ایسے دیوار پھٹنی شروع ہوئی۔ کہتے ہیں جو قریب بیٹھے تھے حرم کے، وہ کہتے ہیں ہم گھبرائے مگر یہ ماں نہ گھبرائی۔ ادھر یہ کعبے کے اندر داخل ہوئی، اگر دیوار پھٹی کی پھٹی رہ جائے تو اتفاق ہے، اور اگر دیوار پھر جڑ جائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھئی اگر دیوار پھٹی کی پھٹی رہ جائے تو اس کا مطلب اتفاق ہے، لیکن اگر دیوار خود جڑ جائے، دیوار جڑ گئی۔ اب اچھا یہ بتائیے، اگر کوئی آدمی اس امام باڑے میں بند ہو جائے اور اسے 3-4 آدمیوں نے دیکھا ہو، تو ان کی عقل مندی کہے میں ہے؟ چابی تلاش کریں، دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ اچھا یہ بات خالی گریٹر نوئیڈا میں رہے گی یا پورے دلی میں پھیل جائے گی؟ بھائی ایک آدمی ہے بند ہو گیا، اچھا اتفاق یہ ہو کہ چابی آپ کے پاس ہو اور تالا نہ کھلے، واہ 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 واہ، یہ بھی کمال سبحان ہے۔ اللہ۔ تالا بھی آپ ہی کا ہو، چابی آپ کے ہاتھ میں ہو، تو اب یہ بتائیے جب یہ بی بی کعبے کے اندر گئی اور لوگوں نے دیکھا، ایک بھگدڑ مچی، کوئی ابو طالب کے پاس بھاگا، کوئی رسول کے پاس بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی آپس میں بھاگا، ارے وہ فاطمہ بنت اسد بند ہو گئی، ارے وہ فاطمہ بنت اسد بند ہو گئی، ارے دیوار پھٹی۔ اللہ بھی چاہتا ہے چرچا ہو، واہ 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 واہ، اللہ بھی چاہتا ہے چرچا ہو اس قصے کا۔ بھائی اب وہ آئے کہ بھائی ایسا ہے، یہ دیوار تو اب جڑ گئی ہے، ایسا کرو کہ تم تالا توڑ، تالا کھولو۔ متولی کو بلایا گیا، اس سے کہا ایک چابی بدلی، دوسری بدلی، تیسری بدلی، ایک نے چابی نئی بھی بنا دی، تالا کو نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب اللہ چاہے تو ایک تالا بھی دنیا نہ کھول سکے۔ تالا تمہارا بنایا ہوا، چابی تمہاری بنائی، نہیں کھلا، صبح سے لے کے شام ہو گئی کھلا نہیں۔ بات چرچا کرتے کرتے پورے مکے میں پہنچ گئی، دشمن بھی آئے، دوست بھی آئے۔ ابھی آپ تو بڑے تھوڑے سے ہیں بھائی، آپ تو بڑے تھوڑے سے ہیں، آج کل کے دن تو مجمع اکٹھا ہو گیا پورا وہاں۔ ارے بھائی ابو طالب کی زوجہ وہاں اندر چلی گئی۔ اچھا تالا توڑتے ہیں تو تالا نہیں ٹوٹتا، کھولتے تو کھلتا نہیں۔ پوری اب عورتوں کو پتا چلا، عورتیں نکل گیا، ہائے ہائے ایک عورت بتائیے، اور بیچاری ارے اس حال سے ہے، اس حال میں کھانا بھی نہیں ہے، اس حال میں پانی بھی نہیں ہے، کوئی کھانا پانی تو پہنچانے والا بھی نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے آپ کو، آپ کے ذہن پہ کیا اثر ہو رہا ہے اس بات کا؟ بس اگر میں ہی بند ہو جاؤں 2 دن کے لیے، پریشان ہوں گے؟ سب نہیں ہوں گے، پورا مکہ پریشان ہے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا،
آتے ہیں صبح سے شام تک رہتے ہیں، تھکتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں ادھر مکے کے اطراف میں جو شہر تھے وہاں تک بات پہنچ گئی، گاؤں تھے وہاں تک، وہاں کے لوگ آ گئے، پورے اکٹھے ہو گئے، نہیں آیا تو ابو طالب، میں نے تو معراج پہ پہنچا دی محفل، اگر آپ سمجھ رہے ہیں، نہیں آیا تو ابو طالب، اس لیے کہ جانتے تھے کہ اپنی وجہ سے نہیں گئی ہے، اللہ نے بلایا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ایسے ماحول میں سب سے زیادہ پریشان شوہر ہوتا ہے، بے شک، اور اگر کوئی شوہر پریشان نہ ہو ایسے موقع پر بھی تو میرے خیال میں 70-75 گالیاں تو آپ اسے بڑھیا بڑھیا بڑا ملعون ہے بھائی، کم بخت، اب جب محبت نہ تھی تو پیدا ہی کیوں کیے تھے؟ کہیں گے نہیں کہیں گے مجھے نہ کوئی ابو طالب نہیں آ رہے ہیں، یہ ابو طالب کا اعتماد ہے، اعتبار ہے۔ 3 دن ہو گئے، نہ تالا کھلا، نہ دیوار ٹوٹی، نہ باہر کا کوئی آدمی اندر گیا، نہ اندر کا کوئی آدمی باہر آیا۔ یہ ہے فضیلت جو میں آپ کو بتانا چاہتا واہ ہوں۔ واہ واہ، نہیں آیا کوئی، سبحان اللہ، نہیں آیا تو پریشان ہے۔ اتنے میں 3 دن میں یہ خبر گشت کر گئی پورے ورلڈ، پوری دنیا میں، پورے مکے میں، چلیے ورلڈ کو چھوڑ دیجئے، مکے میں پورے سب آ گئے، ابھی پریشان ہے کیا کریں، کوئی حل نہیں بن رہا۔ ادھر سے رسول اعظم کو حکم ہوا تم جاؤ، ادھر رسول بھی کھڑے ہیں، سارے مرد سارے عورت، ادھر رسول انتظار میں ہیں۔ اللہ چاہتا ہے سنت کو قائم کرنا کہ اگر امامت کا انتظار کرو تو کعبے کے پاس، واہ 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 واہ، میں نے تو بڑا جملہ کہہ دیا اگر آپ سمجھ لیتے، کعبے کا انتظار کرو، انتظار کرو امامت کا تو کعبے کے پاس آگے کرو، رسول بھی منتظر ہیں، مجمع بھی منتظر ہے۔ اب جو امامت نکلی تو کہاں سے؟ کعبے سے۔ اسی طرح اب آخر میں بھی جب نکلے گی، ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، ہے ہمارا شرف ہی یہ ہے کہ ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، ہمارا آخر بھی کعبے سے آیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول منتظر ہے، رسول منتظر ہے۔ تو ایک عورت نکلی ایک بچے کو گود میں لے کے، فاطمہ بنت اسد، یہ بھی روایت ہے، بڑی معتبر روایت ہے، سنی کتابیں کئی چیک کر کے آیا ہوں میں، ان میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس دروازے سے آئی ہوں جو عام تھا، روایت میں موجود ہے جہاں سے دیوار پہلے پھٹی تھی وہیں سے دوبارہ پھر در بنا، واہ واہ، اور جہاں سے داخل ہوئی تھی وہاں سے نکلی، واہ واہ واہ، اور نکلنے کے بعد اب قبل اس کے کہ مجمع پوچھے، بھائی پوچھے کہ کیا کھایا کیا پیا کیسے رہی، وہ بچے کو لے کے آ گئی، سلام کیا، یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، سلام کرنے کے بعد اب جو خطبہ دیا فاطمہ بنت اسد نے، وہ میری تقریر انشاءاللہ 11 بجے سے پہلے ختم ہو جائے گی جناب، ہاں ابھی 5-10 منٹ ہے، ذرا صلوات پڑھے محمد علیہ، نہیں 11 سے اوپر نہیں جاؤں گا تاکہ بریانی بھی ٹھنڈی نہ ہونے پائے، یہ بھی ضروری ہے بھائی، کیونکہ بس میں کیا کہوں آگے، چونکہ میرے سے زیادہ اس کے انتظار میں ہے، ہاں وہ ضروری ہے، تبرک ہے ہمارا۔ تو خیر قبل اس کے کہ میں 2 لفظ پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ سے علماء سے توجہ چاہتا ہوں، جو لفظ کہا انہوں نے، کہتی ہیں، جملہ سنیے، الحمدللہ الذی فضلنی علی من تقدمنی من النساء وفضلنی علی المختارات من النساء من مضى من قبلی۔ کیا کہتی ہیں؟ تمام تعریف، ارے مجمع پوچھنا چاہتا ہے 3 دن کیا ہوا، فاطمہ بنت اسد کیا کہتی ہیں؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے کائنات کی ساری عورتوں پر فضیلت عنایت فرمائی۔ واہ 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 واہ، اب بھی داد نہ دو گے تو کب دو گے بھائی؟
بڑی ولادت ہوئی ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کانپتی ہوئی نکلے گی، مگر یہ آئی۔ اب میں جملہ کہہ دوں تاکہ جس کا ہاتھ اب تک نہیں اٹھا وہ اب تک وہ اب اٹھ جائے، بس انشاءاللہ جملہ سن لیجئے۔ یہ پہلی خطیبہ ہے جو قرآن ہاتھ میں لے کے تقریر کر رہی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھوں میں قرآن ہے، قرآن امامت ہاتھوں میں ہے، اور اس کو لے کے تقریر کر رہی ہے۔ اچھا اس سے بڑی فصیح و بلیغ کون ہوگی جو علی کے سامنے بولے، جو نبی کے سامنے تقریر کرے؟ کتنی بڑی خطیبہ تھی۔ کہنے لگی تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پوری کائنات کی عورتوں پہ فضیلت دی۔ 2 عورتوں کا نام لیا، ویسے تو اشارہ کر دیا ساری عورتوں پر، 2۔ اچھا ان 2 میں سوال کیا تھا؟ ایک میں بتانی تھی مولا کی ولادت، ایک میں بتانی تھی جو لوگوں کے ذہن میں کھایا کیا۔ بھائی 3 دن کھایا کیا؟ اب ان 3 دن کا نقشہ کھینچ رہی ہیں، کہتے ہیں پوری کائنات میں جتنی بھی عورتیں گزری ان سے بڑی فضیلت کسی کو آج تک نہ دی جتنی بڑی فضیلت اللہ نے مجھے دی۔ کہتی ہے کیوں؟ اب خود ہی جواب دیتی ہے، کہتے ہیں 2 عورتیں پورے عالم اسلام میں بڑی عظیم ہیں، ایک ہے آسیہ، مریم کا نام نہیں، مریم کا نام بعد میں، پہلے نام لیا آسیہ کا پہلا نام ہے آسیہ، بعد کا جملہ خدا کی قسم کاش مجھے اللہ وہ خطابت دے دے 13 رجب کے صدقے میں جو میں آپ کے دل میں اتر کے وہ جملہ پہنچا سکوں۔ یہ دیکھیں میرے فصاحت و بلاغت اتنی نہیں ہے کہ میں علی کی ماں کا کلام پیش کر سکوں، مگر جملہ سنیے اور ایک صلوات پڑھ کے تیار ہو جائیے کیا کہتی ہے۔ اور سمجھلیے 13 رجب کا پورا مزہ لے لیجئے۔ کہتی ہیں لِأَنَّ آسیہ بنت مُذَاہِم عبدت اللہ فی موضع لا يحب اللہ ان يعبد فی۔ کہتے ہیں پوری دنیا میں ایک عورت سب سے عظیم ہے جس کا نام ہے آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی زوجہ، مگر اس نے اللہ کی عبادت ایسی جگہ کی کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ایسی جگہ اس کی عبادت ہو۔ اب میں نے پہلے ہی کہا تھا اس جملے کو سمجھنے کے لیے ذہن چاہیے، یعنی ایسی جگہوں پہ عبادت خدا اگر ہوتی ہے تو مجبوری میں ہوتی ہے، تو اللہ نہیں چاہتا ایسی جگہ میرا تذکرہ ہو مگر مجبوری میں۔ یہاں سے علی کی ماں نے کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، میں 3 دن لیٹ کے نہیں آ رہی ہوں، وہ عبادت کر رہی تھی فرعون کے محل میں عبادت کر رہی تھی خدا کے گھر۔ ارے اب مجھے سب کے ہاتھوں کی تائید کے لیے جملہ کہہ دینا چاہیے، ارے امت کی ماں ولادت کے وقت عبادت سے رک جاتی ہے، امامت کی ماں۔ بس 3 منٹ رہ گئے میرے اور تقریر تمام۔ وہ جملہ پہنچا رہا ہوں آپ تک میں کہ آسیہ نے عبادت کی، فاطمہ بنت اسد نے کہا 3 دن میں نے عبادت کی، اس لیے کہ 3 دن کی عبادت کا نام ہے اعتکاف۔ یہ علی کی ماں کا شرف ہے کہ جس نے کعبے کے اندر 3 دن اعتکاف کیا۔ وہ تمہاری مائیں ہیں جو نجاست کی وجہ سے ولادت میں عبادت نہیں کر سکتی۔ میں اتنی طاہرہ ہوں کہ ادھر علی کو پیدا کیا ادھر سجدہ کیا، میری عبادت پہ اثر نہیں پڑا۔ اور اب دوسرا مسئلہ سنیے، اب اس میں جواب دیا ان عورتوں کو کھایا کیا، کھایا کیا؟ کہا ایک ہے عورت جس کو اللہ نے فضیلت دی مریم، لیکن جب مریم کے یہاں وقت ولادت آیا تو اللہ نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے سچا خانہ نہیں ہے، مگر میرا شرف یہ ہے کہ مجھے وحی کے ذریعے بلایا جا رہا ہے، یہ بچہ تیرے گھر پیدا نہیں ہوگا۔ مجھے وحی کے ذریعے بلایا گیا ہے۔ آخر میں فرماتی ہیں
جب وقت ولادت آ گیا جناب عیسیٰ کا تو روز تو آتا تھا کھانا جنت سے. اب جب بالکل ہی بیٹھ گئی، ولادت بالکل قریب آ گئی، اللہ کہتا ہے مریم بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گا. اچھا بتائیے مجھے آپ سوچ کے کچھ اللہ ظالم نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مگر روز تو مریم کے لیے کھانے آ رہے ہیں جنت سے، پھل آ رہے ہیں، اور جب بالکل بیچاری چلنے پھرنے لائق نہ رہی، وقت ولادت آ گیا، تو اب اللہ کا قرآن مجید ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا کہ اے مریم ہم اب کھانا نہیں دیں گے، پہلے آپ اچھا ایک درخت پیدا کیا جنگل میں، ایک درخت ہوا، کھجور کا درخت بہت دنوں میں بنتا ہے، جلدی سے نہیں پیدا ہوتا. کھجور کا درخت پیدا ہوا، بڑھا، چند منٹ میں پھل بھی آ گئے، پک بھی گئے. اے اللہ جب سارا جنگل میں انتظام کر ہی دیا تھا تو نے، تو اب کم سے کم یہ ہوا چلا کے گرا بھی دیتا. کہتا نہیں، جب تک تیری محبت خالی ہمارے لیے تھی تو کھانا بھیجتے تھے، اب تجھے تیرے بیٹے سے بھی محبت ہو گئی ہے تو جب تک کوشش نہیں کرے گی ہم کھانا نہیں دیں گے. اب کہتی ہیں وہ مریم تھی کہ وقت ولادت اللہ نے کہا کھجور کی ٹہنیاں ہلا تو کھانا ملے گا. میں فاطمہ بنت اسد تھی کہ 3 دن تک مستقل جنت سے میرے لیے کھانے آتے رہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جنت کے کھانے استعمال کرتی رہی. سبحان اللہ. علی کی غذا کا انتظام بھی جنت سے، اور میرا انتظام. اب یہ تو بھائی ولادت کا واقعہ اتنا کہ اتنے نکتے لگ سکتے ہیں اور اتنی بڑی ذاکری ہو سکتی ہے کہ وہ تو پورا عشرہ ہے ولادت کے اوپر ہمارا. تو آپ بس یہی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، ایک تو گیتوں سے بچیے، ایک گانوں سے بچیے، ایک علی کی ولادت کے مسئلے میں بہکنے کی کوشش نہ کریے، علی کو خدا بنانے کی کوشش نہ کریے. علی کا کمال یہ ہے کہ میرے فضائل دیکھتے چلے جاؤ، میرے خدا کو سمجھتے چلے جاؤ. جس کا بندہ اتنا بڑا ہے اس کا خدا کتنا بڑا. جمال سورہ رحمان آنے والا ہے، حرم میں بولتا قرآن آنے والا ہے، حرم میں بولتا قرآن آنے والا ہے. پروردگار اس ولادت کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں دیکھیے مولا علی کا ہم سے تعلق ثواب کا کم ہے، ہدایت کا زیادہ ہے. پروردگار ہمارا رابطہ علی سے مضبوط فرما. پروردگار اس ولادت کے صدقے میں یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اس داعش کو نیست و نابود فرما، مزارات مقدسہ کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار جو شام پہ قابض ہیں ان کو نیست و نابود فرما، شیعت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اس سال غیر معصوم شاعر، غیر معصوم ناظم، غیر معصوم خطیب، لیکن آئندہ سال جب یہ 13 رجب ہو تو یوسف زہرائی خطیب ہو، یوسف زہرائی ناظم ہو، یوسف زہرا اپنے دادا کے فضائل پڑھ رہا ہو اور ہم اس کی زبان مبارک سے فضائل سن رہے ہو. بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل تو لوہے بھی پڑھے جا رہے ہیں، ویسے لوہے بھی پڑھے جا رہے ہیں، تو ایسے غلط تھی.